بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابلیس کا اللہ تعالیٰ سے جھگڑا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش پر شیطان نے جب رب سے کس طرح جھگڑا کیا، تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات تھی، اللہ نے سب سے پہلے پانی کو بنایا، پھر پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا، پھر اللہ نے قلم بنایا اور قلم کو حکم دیا کہ لکھو، کچھ بھی قیامت تک ہونا ہے سب کچھ لکھ دو، اور قلم نے اللہ کے حکم سے سب کچھ لکھ دیا جو کچھ قیامت تک ہونا ہے۔ پھر 50,000 سال کے بعد اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں کو بنایا۔ انسان کو دنیا میں بھیجنے سے 2000 سال پہلے اللہ نے جنوں کو دنیا میں بھیج دیا تھا، لیکن جنوں نے دنیا میں آ کر خوب دنگا فساد کیا اور خون خرابہ کیا۔ اللہ نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو زمین میں میرا خلیفہ ہوں گی۔ فرشتے کیونکہ جنات کے حالات دیکھ چکے تھے، تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی کہ اے پاک، یہ انسان بھی دنیا میں جا کر فساد کرے گا اور خوب خون خرابہ کرے گا۔ تو اللہ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور یاد کرو ترجمہ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور 40 سال تک وہ پڑا رہا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے پتلے پر 39 سال تک غم کی بارشیں اور 1 سال تک خوشی اور راحت کی بارش برسائی، اور اس میں انسان کو 2 سبق دیے کہ دنیا میں غم بہت زیادہ اور خوشیاں بہت کم ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ غم کی رات جتنی طویل کیوں نہ ہو، جو خوشی ضرور آئے گی۔ 40 سال کے بعد جب آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی بجنے والی مٹی بن گئی، ایسی مٹی جسے ٹھوکر لگنے سے آواز آتی، تو اس سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ترجمہ، اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا۔ جب آدم علیہ السلام کا پتلا پڑا تھا تو ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس اکثر چکر لگاتا رہتا اور حسد سے دیکھ کر کہتا کہ اسے ضرور اللہ نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اس نے ایک دن حسد میں آ کر آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا۔ اللہ نے جب جبرائیل علیہ السلام سے کہا، پیارے جبرائیل علیہ السلام، آدم کے پتلے میں جا کر اس تھوک کی جگہ کو اکھاڑ لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے تھوک والی جگہ کو مٹی کو اتار دیا اور وہاں پر آج ناف ہے ہماری۔ پھر اللہ نے اس ابلیس کی تھوک والی مٹی سے کتے کو پیدا کیا، اس لیے کتے کے اندر وفاداری انسان کی جبلت کا اثر ہے، اور کاٹنا ہے کہ یہ شیطان کی تھوک کا اثر ہے۔ یہ بات مفسرین کرام کے نزدیک تھوڑی کمزور ہے، صوفی اس کو صحیح کہتے ہیں۔ فرشتوں نے آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دی کہ اللہ جو بھی مخلوق بنا رہا ہے، یہ علم اور رتبے میں ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کیونکہ ان شیطان کے کام بھی دیکھ رہا تھا اور فرشتوں کی باتیں بھی سن رہا تھا، تو اللہ نے کہا جب بھی اس کے اندر روح ڈالو تم تمام اسے سجدہ کرنا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالنے سے پہلے ان کو دنیا کا تمام علم عطا کر دیا، وہ علم بھی عطا کر دیا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ جب آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈل چکی تھی، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ان چیزوں کے نام پوچھے جو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھے، اور پھر فرشتوں کو فرمایا دیکھو میں کہتا تھا نا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ ترجمہ، فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے تو فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں۔
کیونکہ اللہ شیطان اور فرشتوں کی گفتگو سن چکا تھا۔ شیطان کو حسد اور فرشتوں کو اپنی عبادت پر غرور، تو اللہ نے دونوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور یہ سجدہ وہ اس لیے تھا کہ اللہ دونوں کو باور کروانا چاہتا تھا۔ یہ جو مخلوق ہے اس کا اسٹیٹس فرشتوں اور جنات سے کئی زیادہ ہے۔ سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں تو اس سے کئی زیادہ افضل ہوں، میں کیوں کروں اس سے سجدہ۔ ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کر دیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ ترجمہ: فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس لیے اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو آگ نے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی نے بنایا ہے۔ اللہ نے شیطان کو جنت سے نکالا اور کہا کہ دفع ہو جا یہاں سے۔ جب اللہ نے کہا کہ نکل جنت سے تو ڈر گیا کہ کہیں اللہ نافرمانی کی سزا میں مجھے فنا نہ کر دے، تو منت کرنے لگا کہ یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے۔ زندگی کی بھیک مانگنے لگا تو اللہ نے کہا جا تجھے دے دی مہلت۔ جیسے ہی اللہ نے مہلت دی تو گارنٹی مل گئی کہ اللہ وعدے کا پکا ہے۔ اب مہلت مل گئی ہے تو سزا تو نہیں دے گا، تو اللہ پر بہتان لگانا شروع کر دیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اب میں بھی تیرے بندوں کو قیامت تک گمراہ کرتا رہوں گا۔ کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ انسان ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت تک مہلت دے تو میں تو تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کو جڑ کاٹتا رہوں گا۔ اس پر اللہ نے جواب دیا شیطان مردود، ذرا میری بات بھی سن، میرے بندے بتقاضائے بشیرت گناہ کرتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے، لیکن جب جب سچی توبہ کریں گے مجھے اپنی عزت اور جلالت کی قسم میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ۔